عاشورہ کی فضیلت اسلام میں احادیث سے ثابت ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اس کی فرضیت کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن فضیلت کو باقی رکھا گیا کہ اگر کوئی محرم کو روزہ ایک رکھے تو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہے کہ ان کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، ورنہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین سے پہلے نبی خود اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے اس کو بتا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ مدینے کے رہنے والے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی نے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے یہ۔ کیوں؟ 10 محرم کا دن تمہارے لیے خوشی کا دن کیوں ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ یہی وہ تاریخ ہے 10 محرم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار ہوئے تھے، اور اسی 10 محرم کو فرعون دریا میں ڈوبا تھا۔ تو ہم شکرانے کے طور پہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہمارا تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اسلام میں 10 محرم کا روزہ صرف اس لیے بھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تھے، میں نے کہا رمضان سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ یہ 10 محرم کی دوسری فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا جو پار ہوئے تھے وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو 10 محرم تھا، یا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، لیکن وہ کسی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایات سے جو بات ثابت ہے وہ اتنی ہے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہوا تھا اور فرعون ڈوبا تھا، فرعون ہلاک ہوا تھا۔ تو 10 محرم کو مسلمان روزہ رکھ رہے تھے، لیکن جب آخری سال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا۔ یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اسلام کسی دوسرے کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے کسی دوسرے مذہب سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ اسلام اپنی الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ اسلام اپنے الگ احکام رکھتا ہے، اپنی الگ شریعت رکھتا ہے۔ یہ کسی اور کے طریقوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کو کسی اور اصول دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا 10 محرم کو مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایک تشبہ ہو رہا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ تو نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا، 9، 10 یا 10، 11۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن صحابہ کرام 2 روزے رکھنا شروع کیے جو آج بھی اسلام میں مستحب ہیں، نفلی روزے ہیں۔ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو 9، 10 یا 10، 11 کو رکھے تو یہ بہتر ہے۔
اگرچہ ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے، 10 محرم کو اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے۔ اور اس کی فضیلت بھی بتا دی کہ ایک روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ تو حضرت حسین کی سعادت ہے، ان کی نیک بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے 10 محرم کا دن چنا۔ یہ ان کے عظمت میں اضافے کی دلیل ہے۔ 10 محرم بھی عظیم ہو گیا، اس کی عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا جب حضرت حسین کی شہادت شامل ہو گئی۔ عاشورہ جو پہلے سے ایک عظیم دن چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا۔ لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ محرم کی پہچان جو ہے پہلے سے چلی آ رہی ہے، عظمت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لوگوں کا یہ مغالطہ ذہنوں میں نکل جانا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، محرم کی عظمت 10 محرم کی عظمت پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن حضرت حسین کی عظمت کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم فضائل سے نوازا تھا، کیونکہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ 10 محرم کا جو حادثہ ہوا یہ کوئی کم چھوٹا واقعہ نہیں تھا، دنیا میں بہت عظیم سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا عظیم سانحہ کہ سارے نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ ورنہ نبی کی اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس کو بھی تبرک سمجھتے تھے، تابوت لیا گھومتے تھے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سامان ہیں، اس میں یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، اس میں جو ہے فلان پیغمبر کے صحیفے ہیں، یعنی اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جائیں تو اس کو تبرک سمجھتے تھے، برکت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو یہ 10 محرم کا جو سانحہ اور جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ سارے نبیوں کے سردار کا نواسہ شہید ہوا، اور نواسہ بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا حسین، حالانکہ جہاں بھی فضائل آتے ہیں دونوں نواسوں کے آتے ہیں، حسن اور حسین دونوں کے آئیں گے کہ میرے نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ ہیں جو بڑے جو ہے عظمتیں رکھتے ہیں، دنیا میں عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، وہ تو اپنی جگہ بڑے ہی ہوں گے۔ ابو بکر حسین سے بھی بڑے ہیں، علی حسین سے بھی بڑے ہیں، عمر حسین سے بھی بڑے ہیں، عثمان حسین سے بھی بڑے ہیں، لیکن فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار میرے نواسے ہوں گے جنت میں، حسن اور حسین۔ فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، جنت کے پھول سے بھی بڑی چیز ہے، فرمایا میرے پھول ہیں، اپنی طرف نسبت کی، اتنا پیار کیا۔ دنیا میں کسی کے نواسے پیدا ہوتے ہیں تو لڑکے جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے عقیقے دادے یا باپ کیا کرتے ہیں، حسن اور حسین یہ وہ لڑکے ہیں جب دنیا میں آئے تو ان کے عقیقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نانا نے اپنی طرف سے اپنے نواسوں کے عقیقے کیے، نام کا انتخاب خود کیا۔ حضرت علی نے نام کچھ اور رکھے تھے، بعض روایتوں میں حرب آیا اور بعض روایتوں میں کچھ اور بھی آیا ہے، لیکن نبی نے نام بدل دیا، فرمایا نہیں میں نے اپنے نواسوں کا نام میں رکھوں گا، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا اور تیسرے کا محسن یا محسن رکھا۔ نام کا انتخاب خود کیا، عقیقہ خود کیا، اور سنت تہنیک خود کی۔ یہ بھی سنت ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جب بچہ دنیا میں آئے کسی نیک آدمی کے منہ سے کھجور چبا کر اس کا رس بچے کے منہ میں ڈالنا، یہ سنت ہے۔ حضرت حسن حسین کی سنت تہنیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو فرمایا کرتے تھے فاطمہ باہر بارش شروع ہو گئی ہے،
حسن حسین کو اندر بلا لو، نانا کو، نواسوں کو بارش کے چھینٹے لگیں نانا گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا کرتے تھے جب نماز میں رونے کی آواز آتی تھی نماز مختصر فرمایا کرتے تھے، اور کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نواسے جو ہے کمر پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے چڑھ جاتا ہے نمازی کی کمر کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حسن میں سے یا حسین میں سے کوئی آ کے کمر پہ بیٹھ جاتا، جب تک نواز کمر سے نہ اترتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور جمعے میں خطبے کے دوران مجمع میں حسن حسین آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا اور بیچ مجمع میں پہنچے، حسن حسین کو اٹھا کے ممبر پہ لے آئے اور پھر خطبہ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ خطبہ اہم رکن ہے جمعے کا، 2 رکعت کے قائم مقام کیا گیا ہے، ظہر میں 4 رکعت تھی اس کی جگہ جمعے میں 2 کر دی گئی، 2 کی جگہ خطبہ رکھا گیا ہے، تو خطبے کی عظمت کو آپ سامنے رکھیں۔ خطبہ بند کر کے نبوت، اور صرف نبوت نہیں سارے نبیوں کے سردار حسن حسین کو سنبھالنے مجمع میں پہنچ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں اشارہ کر دیتے ہم سنبھال لیتے حسن حسین سے۔ فرمایا نانا سے رہا نہیں گیا، جب گرنے لگے نواسے تو نانا سے رہا نہیں گیا، اتنی محبت کی، اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہوا 10 محرم کا ایک عظیم واقعہ ہے، ایک عظیم سانحہ ہے۔ اب قاتل کون تھے؟ اب یہ تاریخ ہے جو مخلوط ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کوئی جنگ اسلام اور کفر کی نہیں تھی۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ان کی صفوں میں شامل تھے، اگرچہ سازشیں دشمنوں کی تھی لیکن ہزاروں کی تعداد مسلمان تھے، حکومتیں مسلمانوں کی تھی۔ تو حضرت حسین کو پہلے تو خطوط لکھ کے بلایا گیا کہ آپ آ جائیں۔ جب حضرت حسین کا واقعہ میں پڑھتا ہوں اور قرآن کریم میں ایک واقعے پہ غور کرتا ہوں تو مجھے سیم کہانی نظر آتی ہے کہ لوگوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بعد میں جلوس نکالے، بعد میں جھنڈے بلند کیے، آئے حسین ہم نہیں تھے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا۔ یہ حسد کی بیماری ہے نا، یہ دشمنوں میں تھوڑی پیدا ہوتی ہے، یہ تو بیماری ایسی ہے کہ بھائیوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی کو اللہ کوئی نعمت دے دے، پیسہ دے دے، عزت دے دے، دوسرے کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف چہیتے تھے اپنے والد کے اور بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بھائیوں کو برداشت نہیں ہوا، بھائیوں کو ہضم نہیں ہوا کہ کما کے تو ہم لائیں اور ابا جو ہے سارا دن یوسف کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ تو کسی نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل ہی کر دو تاکہ بیچ کا یہ جو روڑا ہے ہمارے ابا ہم سے محبت نہیں کر رہے یہ ختم ہو جائے گی۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، ایک بھائی بولا کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ روڑا بھی راستے سے ہٹ جائے گا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہم قاتل بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، لیکن ڈالنے کے بعد افسوس ہوا، اب ابا کے پاس آئے ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا کربلا کے میدان میں، وہی دنیا کے چوراہوں پہ آئے کہ ہائے حسین ہم نہیں تھے، ورنہ ہم یہ واقعہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انداز ہے، جب کنویں میں ڈال دیا تو پھر آئے قالوا یا ابانا، پہلے تو کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کوفیوں نے خط لکھا حسین کو کہ آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے، یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم ابن زیاد کو نہیں مانتے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ تو حضرت حسین نے تحقیق کی، اپنے چچا زاد بھائی
حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ کہ واقعتاً یہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ سچے ہی یا ایسے ہی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے۔ پہلے دن 18,000 آدمیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم تو حسین کا انتظار کر رہے ہیں، بس حسین آ جائے تو ہم سارے مسلمانوں کا امیر بنا دیں گے۔ یہ کوفی لوگ ہیں جن کی فطرت میں بغاوت ہے۔ ہمیشہ انہوں نے تاریخ میں بے وفائی کی ہے، کبھی یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہا ہے۔ آج بھی غور کرو نا عالمی سطح کی خبروں پہ، یہ ایریا آج بھی آپ کو امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، سنیوں کی حکومتیں مٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کی فطرت میں بغاوت ہے۔ حضرت حسین چلے گئے، اور جب چلے گئے تو وہاں دیکھا تو بالکل لڑائیوں کی تیاریاں ہیں۔ اب یہ کوئی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، مسلمان تھے آگے بھی ہزاروں، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا یہ تو دوسرے موڈ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ابن زیاد یعنی یزید کے گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا پھر جنگ کریں۔ اب حضرت حسین کوئی جنگ کرنے تھوڑی گئے، تو وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہیں، بہنوں کے ساتھ گئے ہیں، بھتیجوں کے ساتھ گئے ہیں، بھانجوں کے ساتھ گئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ معاملہ ہے تو خط کیوں لکھے تھے؟ کہا وہ بوری نکال کے لاؤ، یہ دستخط ہیں تمہارے خطوں پہ، اگر تمہاری نیت بدل گئی ہے تو مجھے واپس مدینے جانے دو، مدینے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے یزید سے ملنے دو۔ یزید کہاں تھا پتہ ہے؟ ملک شام کا گورنر ہے، دمشق کا، اور یہ حادثہ ہو رہا ہے کربلا میں، عراق کے اندر۔ اب کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا کہ فون پہ بات ہو گئی ہوگی 5 منٹ میں، خط کا زمانہ تھا، خط لکھتے تھے 1 مہینے میں پہنچتا تھا۔ یہ 3 دن میں جو سب کچھ ہو گیا، 10 دنوں میں جو سب کچھ ہو گیا، کچھ اور لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، یزید سے بھی نہیں ملنے دیا۔ کہا کہ اگر تیسری شرط نہ مدینے بھی نہیں جانے دیتے ہو، یزید سے بھی نہیں ملنے دیتے ہو، تو پھر مجھے واپس جا کے مجھے بھی اگر جنگ کرنی ہے تو فوج لانے دو۔ یہ تو بچوں کے ساتھ آیا ہوں نا، بہن کے ساتھ آیا ہوں، بھانجے میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں، اگر جنگ کرنی ہے تو مجھے بھی موقع دو، میں پیچھے ہٹ کے فوج لے آتا ہوں۔ تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی انہوں نے گوارا نہیں۔ اس طرح یہ ثانیہ ہو گیا۔ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ ایک سیاست میں کھیل میں کچھ لوگ تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے بھائیوں نے خود یوسف کو ڈالا ہے، اور پھر قرآن سے پوچھو نا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی ہیں جو عشاء کے وقت ابا کے پاس روتے ہوئے آئے، کیا کہنے لگے؟ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ ابا جان ہم تو کھیل میں لگ گئے، بھیڑیا آ گیا یوسف کو کھا گیا۔ خود کنویں میں ڈالا ہے اور ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ قرآن نے یبکون روتے ہوئے، وجاؤ اباہم وہ آئے اپنے ابا کے پاس، عشاء کے وقت آئے، رات کو آئے، یبکون روتے ہوئے، ہائے ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو تم کیا کر رہے تھے؟ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ لے گئے تھے نا یہاں یوسف کو۔ تو کہا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، کہ ہم تو کھیل میں لگ گئے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، کپڑوں کے پاس بٹھایا تھا کہ تم جو ہے سامان کی حفاظت کرو، ہم کھیل رہے ہیں، ہم کھیل میں مگن ہو گئے، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اگر نہیں مانتے ہو تو دیکھو یوسف کا یہ کرتا لائے ہیں، اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو اس کے اوپر ایک بھی دانت کا نشان نہیں تھا، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو کہا سمجھ گئے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں سمجھ گیا ہوں یہ تمہارے نفس کا کیا دھرا ہے، لیکن فصبر جمیل، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، صبر کروں گا۔ جیسے حسین نے صبر کیا تھا، اگر 10 محرم کو حسینی بن کے حسین کے کام اپنائے نا
تو حسین کی زندگی میں ماتم کہیں نظر نہیں آتا۔ جیسے یوسف کی خبر جب یعقوب پیغمبر نے سنی کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ وہ کہانی سمجھ گئے، لیکن کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں سمجھ چکا ہوں اور صبر کرتا ہوں، بس صبر جمیل کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ جو تم بیان کر رہے ہو میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ 10 محرم کو دیکھیں آپ، حضرت حسین نے بھی صبر کیا تھا، ماتم نہیں کیا۔ تیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بہنیں زخمی ہوئی، بیٹے شہید ہوئے، لیکن کسی جگہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حسین نے 10 محرم کو واویلا کیا ہو یا ماتم کیا ہو، شور کیا ہو، کیونکہ صبر کا اسلام حکم دیتا ہے، ماتم کا حکم نہیں دیتا۔ حسین کو حسین کے نانا نے صبر سکھایا تھا، تو 10 محرم کو حسین نے صبر کیا۔ تو پہلا کام جو حسینی ہے، وہ حسین سے اگر پیغام لینا چاہتا ہے تو وہ صبر کا دامن تھامے، گلیوں میں جا کے، چوراہوں پہ جا کے واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے۔ اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اگر خوشی مل جائے تو شکر کرو، اور اگر تمہیں غم مل جائے تو صبر کرو۔ اسلام تو شکر اور صبر کی تلقین کرتا ہے، ماتم کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلا سبق۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین نے قرآن پڑھا تھا۔ جنگ جاری ہے، یہ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی جنگ جاری ہے، زبان پہ تلاوت جاری ہے۔ کسی نے کہا حسین یہ موقع قرآن کی تلاوت کا ہے، لوگ آپ کی جان لینے آئے بیٹھے ہیں، آپ کے اتنے عزیز شہید ہو چکے ہیں، آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں کہ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ تو فرمایا ہو پوچھنے والے سن، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میری نانی وہ نانی تھی حضرت خدیجہ جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں گا؟ میری امی فاطمہ وہ امی تھی جنہوں نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں گا؟ میرا ابا علی وہ ابا تھا جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتا تو قرآن پڑھتا تھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں گا؟ میرا بھائی حسن، بڑا بھائی حسن ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ پوچھو نا ذرا سنیوں کو، عاشقوں کو، کہ نبی کا نواسا فاطمہ کا بیٹا، پوچھو فاطمہ کا بڑا بیٹا حسن ہے، وہ کب شہید ہوا؟ کوئی پتہ نہیں۔ ان کو بھی شہید کیا گیا ہے اور زہر دیا گیا ہے، زہریلے خنجر مارے گئے ہیں۔ نہیں، عام سڑکوں پہ پوچھو آپ، کل جب تعزیے نکل رہے ہوں گے شہروں میں، یہاں تو الحمدللہ بھادرہ میں نہیں نکلتا، لیکن راجستھان کے شہروں میں نوجوان جو ہے حضرت حسین کی محبت کے نام پہ جو ہے آگے وہ بنائی ہوگی ایک شبی، اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی پوچھے نا غیر مسلم کہ یہ کیا ہے اور کس کا جنازہ ہے، تو آپ کہہ دینا یہ مسلمانوں نے ظہر کی نماز کا جنازہ نکالا ہے، ظہر نہیں پڑھیں گے تعزیے کے چکر میں۔ حسین تو وہ تھے سر کٹا دیا، ظہر کی نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے، نمازی کی ضرورت ہے۔ تو سچا اگر کوئی عاشق ہے، کوئی کہے کہ میں حسینی ہوں اور پکا سنی ہوں، پکا سنی اور حسینی کی نشانی ہے کہ وہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑے۔ تو بہرحال یہ عجیب حال ہو گیا ہے، ہماری قوم کا بھی عقل بھی استعمال نہیں کر رہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے غم منانے کا۔ بچے سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، بلکہ آج کل تو بیئر پی جا رہی ہے اور بچے ناچ رہے ہیں جیسے ڈی جے کے پیچھے جا رہے ہوں، اور پھر چھتوں پہ سیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت حسین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ حضرت حسین غیور تھے، غیرت مند تھے۔ حضرت حسین بے حیا نہیں تھے، حضرت حسین حیا اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت حسین ایک عظمت کا نام ہے، حضرت حسین ایک رفعت کا نام ہے، حضرت حسین ایک شوکت کا نام ہے، حضرت حسین ایک حیا کا نام ہے، حضرت حسین ایک عظمت کا نام ہے۔ لیکن بہرحال جو چیز چل پڑتی ہے یہ شیعوں نے دی ہے، ہمارے بریلوی مکتب فکر کی کتابوں میں بھی نہیں ہے،
مولانا احمد رضا خان نے، مولانا حشمت علی لاہوری نے، بریلوی علماء، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعزیہ منانا اور جو ہے مہندی لگانا، محرم کی ساری رسموں کو انہوں نے بدعت کہا ہے، حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے۔ تو پھر یہ آئی کہاں سے یہ رسمیں؟ یہ شیعہ نے سنی کو پکڑائی ہیں۔ شیعہ بڑا چالاک ہے، تمہیں رجب کے کنڈے بھی دے دیتا ہے۔ اور ہماری غلطی کیا ہے؟ ہمارے اندر ریسرچ کا مادہ نہیں ہے، کوئی جو چیز پکڑا دے لے لیتے۔ ریسرچ کے زمانے میں جی رہے ہو، کالی تھیلی میں کوئی گوشت بھی پکڑائے نا تو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ لینا کہ بھائی گائے کا تو نہیں ہے نا، مجھے مت پھنسا لینا کہیں۔ لیکن ریسرچ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہمیں کوئی دشمن کہے کہ تمہیں اپریل پھول منانا ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں، چلو اپریل پھول مناتے، جا کے ریسرچ نہیں کرتے اپریل پھول ہے کیا۔ یہ تمہارا مذاق اڑا گیا تھا جب اسپین عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو کچھ مسلمان چھپ کے وہاں اسلام اپنا رہے تھے، گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ چھپ چھپ کے ابھی بھی مسلمان اسپین میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ 1 اپریل کو ہم افریقہ کے اندر جو ہے ایک شہر بسا رہے ہیں، مسلمانوں کو بسا کے دے رہے ہیں، جو بھی یہاں چھپ کے مسلمان رہ رہا ہے وہ باہر آ جائے، ہم ان کو افریقہ میں ایک شہر بسا کے دیں گے تاکہ وہ زور سے اذان دے سکیں، وہ زور سے قرآن پڑھ سکیں، نمازیں پڑھ سکیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں اسپین سے مسلمان نکلے اور دریا کے کنارے پہنچے اور کشتیوں میں بٹھایا گیا۔ کشتیاں جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ان کشتیوں کو انڈیل دیا گیا، مسلمانوں کو ڈبو دیا گیا اور کہا یہ ہے اپریل پھول۔ مذاق کیا ہم نے مسلمانوں کا۔ آج لوگ مسلمان بھی منا رہے ہیں، چلو اپریل پھول ہے، انجوائے کرتے ہیں، چلو ویلنٹائن ڈے ہے۔ پوچھا سرچ نہیں کرتے ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ ویلنٹائن ایک بندہ تھا جس نے جو ہے یورپ کے اندر کتابیں لکھی، تحریریں لکھی کہ بے حیائی چھوڑو، کھلم چوراہوں پہ ملنا چھوڑو، اس طرح تم مت حرکتیں کرو، جو ہے شرم اپناؤ، اپنا پرانا کلچر اپناؤ۔ تو جو ہے اس کو نہیں مانا، اس کا مذاق، بلکہ اس کو مار دیا گیا۔ جس دن اس کو مارا گیا اسی دن کو ویلنٹائن ڈے رکھ دیا گیا۔ تو ہمیں بھی شیعہ نے کہا کہ تم جو ہے 22 رجب کو کنڈے مناؤ۔ اب سنی بھی نہ سوچے نہ کرے، گھر میں وہ پوڑیاں بھی بن رہی ہے، کھیر بھی بن رہی ہے، حلوہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے بچے کھائیں گے۔ بچے 2 دن پہلے بھی تو کھا سکتے تھے، 10 دن بعد بھی تو کھا سکتے تھے۔ جا کے ریسرچ تو کرتا، گوگل ہی کھول لیتا کہ 22 رجب کے کنڈے ہے کیا بریلیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ دیوبندیوں کی کتاب میں نہیں، اہل حدیث کی کتابوں میں پھر کہاں سے آ گیا سنیوں میں؟ آیا یوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین کا جو واقعہ ہوا نا، پیچھے لمبی داستان ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان کی شہادت ہوئی، پھر حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو زخمی کیا گیا اور زہر دیا گیا۔ یہ ساری ایک دشمنوں کی سازشیں ہیں لمبی۔ 10 محرم کو جا کے اس کا نتیجہ دشمنوں نے نکالا کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت حسین سے پہلے 20-25 سال مسلمانوں کے امن کے سال ہیں، کیونکہ حضرت چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی کے بعد ان کا بیٹا حسن خلیفہ بنے، حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ لیکن جب یہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ملک شام والوں نے، دمشق والوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے سے گورنر تھے اور بڑی عمر کے ہیں اور تجربے کار ہیں، سیاست جانتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسن نے جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، سمجھوتا ہو گیا۔ مسلمانوں نے 20-22 سال ایسی حکومت کی۔ امیر معاویہ کے زمانے میں دنیا کا قانون تھا، پورا یہودی اس دھرتی پہ گاؤں نہیں بنا سکتا۔ ہسٹری کھول لینا، کھنگال لینا، پوری دھرتی پہ یہودی گاؤں نہیں بنا سکتا۔ یہ امیر معاویہ کا قانون تھا۔ اس قانون کی برکت ہے کہ 1947 سے پہلے اس دھرتی پہ یہودیوں کی کوئی بستی نہیں ہے۔ 1947 میں غزہ پٹی پر مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے عیسائیوں نے یہودیوں کو بٹھایا، جس سے اسرائیل کہا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے دنیا کے نقشے میں تم مجھے یہودیوں کا بڑا قصبہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ قانون تھا۔ تو اتنے بڑے کامیاب مسلمانوں کے امیر معاویہ کا 22 رجب کو انتقال ہوا تھا۔
تو یہودیوں نے بڑی خوشیاں منائی، گھر پہ تو پردے لٹکا دیے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رجب کے کنڈے منانے والے بھی پردے لٹکاتے ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے چھپنے کے لیے گھر پہ تو پردہ لٹکا دیا اور اندر خوشیاں منائی، اندر طعام بنائے۔ جب پکڑے گئے مسلمانوں نے پوچھا، سنیوں نے پوچھا کہ تم 22 رجب کو خوشیاں کیوں مناتے ہو، یہ اچھے اچھے کھانے کیوں بناتے ہو؟ تو کہہ دیا کہ ہم امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں۔ تو سنی نے بھی لے لیا کہ ٹھیک ہے، آپاں بھی نیاز دلاواں گا، 22 رجب کا کنڈا مناواں گا، آپاں بھی کھیر بناواں گا، پوری بناواں گا۔ یہ سرچ نہیں کیا کہ اس نے تمہارے اسلام کے ہیرو کا مذاق اڑایا، ان کی موت پہ مذاق اڑایا تھا، حضرت امیر معاویہ کی۔ تو خیر حضرت حسین کا جو بھی واقعہ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ دشمنوں نے ایک چال کھیلی تھی، لیکن سچا حسینی ہے، حسین سے اگر کچھ لینا چاہتا ہے تو وہ نماز کو لے۔ حضرت حسین سے کچھ لینا چاہتا ہے تو استقامت سے، کہ جس کو غلط سمجھا اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں۔ حسین نے گردن کٹا دی، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، حسین نے سر کٹا دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ حسین نے 10 محرم کو قرآن پڑھا، حسین نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ حسینی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔